قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. کوئی خود باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. شاعر نے یہ سید زادے ہیں سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی دکھی داستان ہے. انگریزوں نے ان کو قید کر لیا تھا، تو ہمارا موضوع جو ہے نا آج ہمارا وہ بھی انشاءاللہ شان مصطفیٰ تو پہلے ہے، ساتھ شان اولیاء پر ہے. حضور کے غلاموں کو اللہ نے کیا مقام. یہ سید زادے ان پر انگریزوں نے بڑا ظلم کیا. سید کفایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی استریاں آپ کے جسم مبارک پر معاذ اللہ ہونے لگے، گرم کر کے نا استریاں چلا کر وہ آپ کے جسم پر لگائی. بوڑھے ہو گئے تھے لیکن وہ کہتے تھے دین چھوڑو، آپ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کہتے تھے کہ تم کفایت اللہ کافی کے جسم سے جان تم نکال سکتے ہو اور حضور کے دین کا سودا نہیں میں کر سکتا. ایسی ساری زندگی نکال دو. ادھر ہی پھر یہ لکھا جب انہوں نے دیکھا آپ بوڑھے ہو گئے تھے، کمر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی، یعنی کہ جن کہتے ہیں نا یعنی کہ کم پہ گیا، تو اتنے بوڑھے ہو گئے تھے وہ 80-90 سال کے، تو تب بھی بدبخت آپ سے چکیاں چلوایا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے چکی چلانا کتنا مشقت کا کام تھا، سارا دن چلواتے تھے. تو کہتے تھے ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ کہہ دو. آپ ماتے بدبخت یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے ہی تو پھر وہ آپ نے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے اور سب لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بات کیا ہے، گل ساری یہ سمجھاتے ہوئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور کیا خوب لکھتے ہیں، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا. آپ ماتے بڑے ناموں والے آتے ہیں، بڑے بڑے شاہان جہاں آتے ہیں، بڑے بڑے شاہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سب کا نام کیا ہوا؟ مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ پھر ان کو کوئی اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ نہیں سر. اور یزید کو کوئی اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ نہیں ہے نہ کرتا. اسی طرح ہارون ہے، شہداد ہے، نمرود ہے، قارون ہے، یہ سارے بدبخت تھے، بڑے بڑے یہ ذلیل بادشاہ تھے، لیکن ان ذلیلوں کے نام مٹ گئے، نسلیں ختم ہو گئی. اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے. تو آج بھی نام مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے، سرکار کا نام آج بھی ہے، تو نام مولا کائنات آج بھی ہے، نام سیدہ طیبہ طاہرہ آج بھی ہے، نام مولا حسن و حسین آج بھی ہے. وہ سمجھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجان سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سرکار کا چرچا چل ہی رہے گا.
تو سرکار جنہوں نے سرکار کا چرچا کی ہے ان کی بات سناتا ہوں کو سبحان اللہ۔ آج نا یہ کچھ لوگ ہیں معاذ اللہ اولیاء اللہ کے خلاف بولتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، بولا جن کی شان اللہ بیان کرے قرآن میں ان کی شان کو مٹا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، جنہوں کی شان اللہ بتا دے کوئی مٹا سکتا ہے؟ بھابیاں ٹل لا لیا کہ 11ویں ختم کرنی، 11ویں شرک ہے، 11ویں شرک ہے، 11ویں شرک ہے، تو سو نہیں کہتے ٹل لایا کہ نہیں لایا؟ 11ویں مٹی بچی کون ہے سبحان اللہ، 11ویں مٹی۔ میں کہ پترو بابڑیو تاڑیاں نسلیں بھی آ کے مک جانیاں پر 11ویں علی سرکار کا نام قیامت تک رکھا ہے۔ کیوں انہوں نے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ ہو سکا تن بدل رہ جائے گا۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور حضور غوث پاک کی تو شان ہی نرالی کو سبحان اللہ۔ غوث پاک کی غوثیت کے تحت جو آ جاتا ہے وہ کوئی کلندر بنتا ہے، کوئی بو علی کلندر بنتا ہے، کوئی شہباز کلندر بنتا ہے، تو کوئی بنتا ہے معین الدین، تو کوئی بابا فرید بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں نگاہ کرم ایک ڈالتے غوث پاک تو اللہ کی ذات کی قسم محل دف جاتی ہے، اتر جاتی ہے، دھل جاتی ہے، اور بندے کا دل اللہ اور اس کے حبیب کی عشق سے منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ اگر نہ ہو نا تو آپ کا کھانا پانی بند ہو جائے، یہ اولیاء اللہ نہ ہو تو بارشیں نہ برسیں، یہ اولیاء اللہ نہ ہو تو اولادیں نہ ملیں، یہ اولیاء اللہ نہ ہو تو خدا کی ذات کی قسم یہ تغیر و تبدل ختم ہو جائے۔ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے حضور کی حدیث سے ثابت ہے، یہ سارا اولیاء کے صدقے سے چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نظام اولیاء کو بخشا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، تو یہ دسو انہاں دی مننی ہے غوث پاک دی؟ تو بہجت الاسرار میں غوث پاک فرماتے لوگوں سنو اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش ہے مجھ سے پوچھ کر برستی ہے۔ کچی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سورج ہے مجھ سے پوچھ کر نکلتا ہے، میں چاند ہے مجھ سے پوچھ کر طلوع ہوتا ہے، فرمایا رات کا جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ پہلے عبد القادر کے قدموں میں آتی ہے، جب ہم اجازت دیتے ہیں تو تب یہ رات طلوع ہوتی ہے، اور جب دن کی باری آتی ہے تو وہ دن چڑھنے سے پہلے میرے آگے قدموں کو بوسے دیتا ہے۔ عبد القادر کے قدموں میں آتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور حکم ہوئے تے چڑھ جاواں، اسی کہنے تے چڑھ جاتا ہے، روک دے تے رک جاتا ہے۔ گل ساری میں کہا باپی ملا تو کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے، 500 سال کے بعد حضور کی نسل اطہر سے آل پاک سے آنے والے ایک بچے کا عالم یہ ہے کہ دن چڑھے تو ان سے اجازت لے کر، رات ڈلے تو ان سے اجازت لے کر، بارش برسے تو ان کے حکم کے تحت برسے۔ خدا کی ذات کی قسم میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو امام شطنوبی علیہ رحمہ کی کتاب کا حوالہ دیا، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بدبخت کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے، امام شطنوبی کو وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ اب نام سے تو نہیں مانا جاتا نا، بات تو یہ ان کا عقیدہ بھی مانے۔ اب کو کہیں جی وہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتا ہے، اور پھر جب حضور فرمائے کہ میں حضور خاتم النبیین ہے، پھر کہیں گے نہیں حضور کو نبی تو مانتا ہوں پر آخری نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا؟ اس نے حضور کو مانا نہیں ہے نا، مانا۔ تو اسی بات کو سمجھو، امام شطنوبی علیہ رحمہ نے بہجت الاسرار میں حضور غوث پاک کی شان بیان کی۔ آپ نے فرمایا دن، یہ وقت، یہ سارے گھنٹے بھی آتے ہیں، یہ دن بھی آتا ہے، یہ سال، یہ مہینے میری خدمت میں آتے ہیں، مجھ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ آج تک ویسے ہی روانہ ہے۔ اب یہ ایک معرفت کی بات ہے، میں نے آپ سے شیئر کر دی کو سبحان اللہ۔ یہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی لیکن جنابوں سے ملے گی، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کتابوں سے نہیں ملی، جنابوں سے ملی ہے، تو ہم نے آپ کو بتا دی کو سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم یہ بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، حضور ملا علی قاری کو سبحان اللہ، اونچی کو سبحان اللہ۔ حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ کو وہابیوں کے بڑے بڑے امام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی، یہ کیا تھے؟ اللہ کے اونچی کے سبحان اللہ۔ دیوبندیوں کے امام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر ولیوں کی مانو بھی،
ولی اللہ تو اللہ کو حدیث قدسی ہے، بخاری پاک کی حدیث میں اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کر لے، پابندی کر کے، میں نے کہا جو حضور کو اپنے جیسا بدبخت کہتے ہیں یا حضور کو خدا سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنے کو سبحان اللہ۔ جانے جانا کریم آقا کی شان پاک بہت بالا ہے، کسی کی سمجھ میں کوئی نبی رسول نہیں سمجھ سکے حضور کی حقیقت، ہم کیا سمجھے؟ سبحان اللہ۔ تو وہابی ملا تو ویسے منکر ہے، ہم مانگنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ نبی اور رسولوں کو حضور کی شان کی حد سمجھ ہے ہی نہیں، حد حضور کی شان کی کہو نا سبحان اللہ۔ کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آئی، حضور کی معرفت کسی کو ملی ہی نہیں، خدا کی معرفت تو اولیاء نے پالی، یہی حضور مولا علی قاری نے فرمایا۔ وہاں لوگوں سنو، بہت سارے عارفین نے، عرفاء نے، اولیاء نے اللہ کی معرفت تو جان لی مگر حضور کی معرفت کو کسی نے نہیں جانا۔ گانے ساری سرکار دیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خدا کی ذات کی قسم، لوگ کہتے ہیں حضور حیات نہیں، میں نے کہا میاں تجھے خبر نہیں بدبخت، یہ جو زندگی ہے اس کو زندگی حضور کے صدقے سے ملی، سبحان اللہ۔ زندگی کو زندگی حضور کے صدقے سے ملی، حیات حضور کی حیات سے حیات ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو زندگی بھی نہ ہوتی، زندگی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ تو یہ گل ساری سرکار کی ہے، اور حضور غوث پاک کی وصیت، بزرگوں کی قطبیت و ابدالیت اور ان کی ولایتیں، یہ ساری گل ساری سرکار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی قاری علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، یہ تو 100-200 سال پہلے کے بزرگ نہیں، صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، وہ سبحان اللہ۔ جب نہ دیوبندی تھے نہ وہابی تھے، تب سنی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ایک لگا کر اس کے سائے میں بیٹھ کر 10 سال حضور مولا علی قاری نے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں، سبحان اللہ۔ امام المحدثین کہا گیا ہے، ان کا لقب ہے امام المحدثین، اور یہ قبلہ نواز صاحب جانتے ہیں جن کا میں نام، ان کا یہ کتا نام لے رہا ہے، جب ان کا نام آتا ہے نا تو بڑے بڑے کے ساتھ جھک جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتنا علمی مرتبہ ہے، اتنا ولایت و مقام و مرتبہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو حضور غوث پاک کی شان میں لکھی، اس میں آپ کی کرامت بیان کی کو سبحان اللہ۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، میں کہا پترو حضور دے نوکر ٹوٹ مارن تے کائنات بدل دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے پہلے آپ کو واقعہ سنا دو، یہ سیدی شاہ عبد الحکیم علیہ الرحمہ کو سبحان اللہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ گولی ملتی ہے نا جن کے اندر ایک دس سے وہ ٹانگیں جوڑنے والی، ہڈیاں جوڑنے والی، پیر عبد الحکیم وہ چاہتے ہیں لوگ، ان کا واقعہ سناؤں گا سبحان اللہ۔ بڑی عاجزی والے بزرگ تھے، بڑے باکمال بزرگ تھے، کیا شان، کیا مرتبہ، کیا مقام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے زاری میں ایک بادشاہ تھا ہندوستان کے اندر، وہ راجہ بادشاہ تھا، اس نے ایک مسجد شریف تعمیر کی، تو جب تعمیر کر لیا نا، ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مسجد شریف کو تعمیر کیا تو اس کا جو محراب شریف کا رخ تھا نا، وہ قبلہ رخ تھا، وہ الٹی سائڈ پر ہو گئی، ان سے تھوڑی پیمائش میں غلطی ہو گئی۔ اب لوگوں نے بادشاہ سے کہا، مستریوں جب بات ہوئی، دیکھا گیا کہ یہ معاملات بن گئے، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو شہید کرنی پڑی۔ بادشاہ نے کہا میں نے اتنے لاکھوں روپے لگائے ہیں، اتنی خوبصورت مسجد نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں شہید نہیں کرنی۔ ان کے اس تو بغیر حل کوئی نہیں۔ ان کے نہیں اللہ نے حلے بھی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کیا مطلب؟ اس نے کہا پہلے اللہ والوں نے اتنے کمال، داتا حضور نے قبلہ نہ سیدھا کیا سبحان اللہ، تو آج بھی تو کو داتا حضور کا فیضیاب ہوگا نا سبحان اللہ۔ اب بادشاہ بھی ماننے والے ہوتے تھے، ان سے بادشاہ بھی کمینے تے رایا بھی ہوتا نہیں، جیسی رایا ویسا حال۔ رایا میں بھی ایسے بدبخت آ گئے جو حضور کو کچھ کہتے ہیں، حضور کچھ کر نہیں سکتے نا، کہ ہوتا دے ہاتھ کو حکمران آئے پہ تے دن ووٹاں کو نہ تسی دو تے ہور چلو، ایس والی 550 تے گیا، مجھے لگتا اگلی حکومت جو 1000 توتے لنگ جائے تے جے 1000 توتے لنگے تے مجھے لگتا تسی بھی سارے ہی لنگ جانا۔ خدا کے بندو خود غور کیا کرو، یہ ووٹ بھی ایک حق ہے، میں نہیں کہتا اس کو دو اس کو دو، میں کہتا ہوں اسے دو جو رسول اللہ کا نوکر ہے سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں میں کہتا ووٹ دو، آپ فلاں تحریک کو دو، فلاں تحریک کو دو، فلاں تحریک کو دو، نہ میں آپ کو کسی کو کہتا ہی نہیں، ووٹ دینا حق ہے، پر اگر آپ کے اندر غیرت ہے،
بات غیرت مند سے ہے، اگر غیرت ہے تو پھر ناپ تول کرو. دیکھو اس میں جو رسول اللہ کا نوکر ہے، جو حضور کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار کرتا ہے، جو حضور کے دین کو نافذ کرنے والا ہے، اسے ووٹ دو، وہ حق دے. جیتے کو سبحان اللہ. ہوں تاری آواز ہی نہیں نکلی، سچیاں گلاں آئی ہیں. اچھی کو ذرا سبحان اللہ. اس کی پتا بھی سارے پچھلی باری جرم کیتا سی، ہوں نہ کرے. پچھلے دی معافی مانگ لو تے اگے تو نہ کرے. خدا کی ذات کی قسم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آج بابا خادم صاحب رضوی ہوتا نا تو یہ فرانس کا کمینہ وہ آج زندہ نہ ہوتا. اگر آج حکومت بابے خادم صاحب رضوی دی ہتھاں چھوندی ہے نا تو اللہ دی ذات دی قسم کیا اس کمینے کا نام ہے پتہ نہیں، بدبخت کا فرانس کا وہ ٹٹو جس نے حضور کے نام بلا دل نہیں کرتا، اس ذلیل کو اگر بابا دوے دن انہوں چاک نہ دینا تو میرا نام ہٹا دیں. کیونکہ عاشق رسول کے خون میں بے وفائی نہیں ہے. یہ تو سارے ہیں ہی غداروں کے بادشاہ، اور تم ان کی خاطر آپس میں کوئی بھائی سے لڑ رہا ہے. ایک گھر میں کوئی پی ٹی اے والا ہے، کوئی نون لیگ. کیا ہو گیا آپ کو اللہ کے بندے؟ کیوں لڑتے ہو؟ ان کی خاطر یہ تمہیں لڑاتے ہیں، آپس میں ایوانوں میں کٹھے بیٹھتے ہیں، یہ کٹھے کھانے کھاتے ہیں، ان کی کالوں پر باتیں ہوتی ہیں. کبھی انہوں نے آپس میں لڑائی کی؟ یہ صرف سٹیجوں پر آتی ہیں، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، چلے جاتے ہیں، پیچھے جا کے بہن بھرا ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے نقصان ہم مسلمانوں کو، آپس میں بھائی سے لڑ رہا ہے، ہمسایہ سے لڑ رہا ہے. ان کو چھوڑ دو بس. تمہیں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم دنیا میں آ کر سرکار دنیا کو یہ سیاستوں ویاستوں کے چکر سے نکل جاؤ، غیر سیاسی ہو جاؤ، عاشق کے رسول بن جاؤ. بس سیاست وہ کرو جو رسول اللہ نے ارشاد کی. وہ سیاست کی بات ہے تو ہم سب سے بڑے سیاسی ہیں، ہم سب سے آگے ہیں اس معاملے میں، پہلی سامنے ہم کھڑے ہیں. وہ سیاست ہم مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتے. جو گندی سیاست یہ کر رہے ہیں اس کے ہم قریب نہیں جائیں گے. یہ غلاظت نہ لکھی، غلاظت سے بھی بڑی غلاظت ہے. خدا کی ذات اللہ انہیں ہدایت دی، انہیں تباہ و برباد فرمائے. باقی تجھے میں آپ کو بتاؤں یہ میرا فرض ہے. اگر کسی کے دل میں آئی نا بات کی تو مجھے کسی کا ڈر ہی کوئی نہیں. میں کسی کی بات کو جوتے کی نوک پر نہیں گنتا. میری قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے، آپ میں کسی نے نہیں آنا، تو آپ کی قبر میں بھی رسول اللہ نے آنا. یہ بات یاد رکھو. اتنے سائیاں پوچھ لیا نا کہ ہاں حق تانوں دسیا سی تے عمل نہ کیتا تو پھر کوئی بول سکتا اتنے؟ تے پترو میں تانوں تد آخنا کہ اتنے سائیاں مینوں پھڑ لیا نا، آئے پونک کھانا ساڈا سی تے گانا کسے دا سی، تے میری قبر سے تسی تاں نہیں آ کے ٹھہرنا تے نہ اتنے چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بولنا. تو میں اس لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ آج سمجھ یہ وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ کل قیامت کے گھر مان گیا. ووٹ بھی سرکار کی، سپورٹ بھی سرکار کی، نوٹ بھی سرکار کے لیے، یہ جان بھی سرکار کی. سبحان اللہ. ان کی توفیق عطا فرمائے. تو شاہ عبد الحکیم علیہ الرحمہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے، کمال کے بزرگ تھے، وہ عاشق رسول، اس نے پیغام کسی درویشوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے. وہ ان کے پاس گیا، حضور آپ معاملہ کی کریے. تو میں چاہنا نہیں، میرے پیسے بڑے لگے ہوئے، تو اتنی خوبصورت حضور مسجد بنی ہے، جب شہید کریں گے اس کی ساری خوبصورتی چلی جائے گی، معاملات خراب ہو گئے. آپ میں دساں اسا تانی ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، وہ بھیج دیں وہ تاری مسجد کا قبلہ سیدھا کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء کے بغیر دین پاک کا کام ہوتا نہیں. ہاں ان کے بغیر بات بنتی نہیں. علماء کا بڑا ادب ہے، پر علماء بھی اولیاء کے نوکر ہوں. دیکھو سبحان اللہ. اور اولیاء کا بڑا مقام ہے، پر اولیاء بھی اصحاب کے نوکر ہوتے ہیں. اصحاب کا بڑا مقام ہے، پر اصحاب بھی انبیاء کے نوکر ہوتے ہیں. انبیاء کا بڑا مقام ہے، پر وہ مرسلین سے نیچے ہوتے ہیں، جو نبی و رسول ہو. پر سب نبی و رسول ایک طرف، میرے حضور کی نالین سب سے اوپر. گل ساری یہ سارے انبیاء و مرسلین میرے حضور کے غلام ہیں. گل ساری سرکار کی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو وہ نا سینہ شاہ عبد الحکیم علیہ رحمہ آپ دھوبی تھے. کیا تھے؟ دل نہیں کرتا کہنے دس میں دسیا، بس ظاہر آپ نے پیش ہم گئے تو چھپا کر بیٹھے تھے اپنے آپ کو. کیا کیا؟
چھپا کر بیٹھے. اس بادشاہ نے نا اپنے وزیر کو بھیجا, تو وزیر بڑا عاشق تھی. اس نے کہا جو دیکھ کر تو وہاں بزرگ ہیں, ان بزرگوں نے سنا بات سنو, وہ ایسے ایسے فلاں جگہ بزرگ ہیں, کپڑوں کو ادھر ظاہر تو وہ کپڑوں کو واش کرتے ہیں, دھوتے ہیں, پر حقیقت میں لوگوں کے دل دھوتے ہیں. وہ تو ایک ظاہری بات تھی. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تشریف فرما. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی نرالی تھی, تو آپ کے پاس وہ وزیر گیا, تو آپ اس وقت بھی دل دھو رہے ہیں. کپڑے تو میں نہیں کہوں گا, وہ ظاہر میں تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا, تو اس نے نہیں آپ سے عرض کیا کہ حضور میں فلاں ہوں, فلاں کا وزیر ہوں, فلاں کام کے لیے. آپ ہاں کر دیے تاڑی مسجد کا قبلہ سیدھا, ہاں تیرے بادشاہ دی بادشاہی تو بیچاری ہے کہ رہن دیے. فرمایا وہ وزیر بڑا حیران, میں جانتے کیسے, یہ کیا معاملہ. تو وہ آگے گیا, سمجھ گیا کہ یہ صاحب نظر بزرگ ہے. دست بوسی کی, قدموں کو ہاتھ لگایا, قدموں میں بیٹھ گیا. حضور نظر کرم فرمایا معاملہ بڑا بگڑا ہوگا, یہ مسئلہ ہے, بادشاہ مان رہے گا. آپ کو میں بات سن, قبلہ اسی سیدھا کر دینے ہیں, پر دسنا کسی نو نہیں ساڈا. قبلہ ہم سیدھا کر دیتے, کام تیرا ہو جائے گا, پر بتانا کسی کو. میں نے کہا وابی ملا تجھے کیا خبر, یہ ابھی چند سالوں کی بات ہے. تو کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتا, صدیوں کے بعد ان مصطفیٰ کے نوکروں سے قبلے سیدھے کرا. ساری کائنات کا اختیار اللہ نے اپنے پیاروں کو دیا ہوا. خدا کی قسم, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے عرض کی حضور میرا وعدہ رہا, میں بتاتا نہیں آپ کا پتہ کسی کو, آپ کرم فرمانے مسئلہ حل ہو جائے. اب ہمیں اچھا چل جا, تو جائے گا, تیرے جانے سے پہلے قبلہ ٹھیک ہوگا. وہ شخص کہتے ہیں آپ نے تولیہ مبارک پکڑا تھا, آپ نے تولیہ پکڑ کے اس کو نا ایسے مڑوڑا دیا, ایسے, اور ہمیں جا تیرا قبلہ سیدھا ہے. کہتے خدا کی ذات کی قسم, ادھر آپ نے پکڑ کر یوں مڑوڑا, تولیے کو دیا, ادھر مسجد سیدھی ہو گئی. ادھر مسجد کا قبلہ رخ سیدھا ہو گیا, مسجد قبلہ رخ ہو گئی. تو یہ غوث پاک کے غلاموں کا مقام ہے, آپ کا معلوم کیا ہوگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا, کہتے آپ تشریف فرما تھے, تویز لکھنے کا ٹائم آپ کو کاٹ ہوتا ہے. میں نے بڑی کتابیں تویزوں کی پڑھی ہیں, میرے پاس کتنی کتابیں ہیں تویزوں کے حوالے سے, کئی دیکھی ہیں. مجھے 2 تویز ملے ہیں جو غوث پاک سے منسوب ہے. الحمدللہ وہ مجھے حضور غوث پاک سے منسوب, یعنی جو آپ سے منسوب ہے. آپ نے ایک مرتبہ لکھ کر عطا فرما دیے, یا کسی سے لکھوا دیے, یا کسی کو طریقہ بتا دیا, یا آپ نے کسی کو خود لکھ کر عطا فرمائے, وہ منسوب ہے بس اسی طرح سے. باقی تویز لکھنا آپ کو ٹائم ہوتا نہیں سر, مشغول خدا رہتے, مشغول باحق رہتے تھے. آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی, تو سبحان اللہ, عرض کی حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, حضور میرے بیٹا نہیں ہوتا, جب بھی ہوتی ہے بیٹی ہوئے دعا فرمائے کرم ہو جائے. اچھا آپ کچھ تحریر فرما رہے, آپ نے خیر اس وقت آپ تشریف فرما, مائی نے عرض کی, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے ایک بیٹا تھا, مولا اسے ایک بیٹا تھا. اس بڑھیا کو جب آپ نے دعا دی اللہ کی بارگاہ میں, عرض کی مولا اسے ایک بیٹا تھا, تو اللہ نے فرمایا پیارے عبد القادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. جڑے کہتے کر کچھ نہیں سکتے, حضور ملا علی قاری کو پوچھو کو سبحان اللہ, اللہ میں نے دے دیا ہے, ہم لبو آپ کی کتاب تے پڑھو کو سبحان اللہ, تے نالے تہاڈے دل چ اللہ کے اتارے. حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے جب آپ نے دعا فرمائی, اے مولا اس بڑھیا کو ایک بیٹا عطا فرما, تو اس بڑھیا کے لیے جب دعا آپ نے فرمائی, اللہ نے فرمایا پیارے عبد القادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. آپ نے عرض کی مولا پھر 2 دے دے. پہلے عرض کی تھی مولا 1 دے دے, مالک نے فرمایا 1 نہیں ہے, عرض کی پھر مولا 2 دے دے. مالک نے فرمایا پیارے عبد القادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, تم 1 کی بات کرتے 2 کی بات کرتے ہو, ہے ہی نہیں. عرض کی مولا پھر 3 دے دے. مالک نے فرمایا پیارے عبد القادر تم 3 کی بات کرتے ہو 1 بھی نہیں, عرض کی مولا پھر 4 دے دے. سبحان اللہ. علی قاری علیہ
علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ نے عرض کی مولا پھر 4 بیٹے عطا فرما. مالک نے فرمایا پیارے عبد القادر آپ 4 کی بات کرتے ہو 1 بھی نہیں. عرض کی مولا پھر 5 دے دے. فرمایا 5 کی بات کرتے ہو 1 بھی نہیں. عرض کی پھر 6 دے دے. فرمایا 6 کی بات کرتے ہو اس کی قسمت میں 1 بھی بچہ نہیں ہے. عرض کی مولا پھر 7 دے دے. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم مالک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا پیارے عبد القادر بس رہ جا, ہمیں پتا ہے تو نے 700 بھی مانگا تو دینا پڑے گا, 7 دے دیتے. سبحان اللہ. کاری فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 7. تے قسمت کنے سی؟ یہ کہتے کچھ کر نہیں سکتے جنہاں دے پتراں دا یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا. سبحان اللہ. اسی کتاب کے اندر انہی صفحات کے قریب حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے انہی چند صفحوں کے قریب صفحے میں یہ روایت لکھی کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے آپ تشریف فرماتے کچھ تحریر فرما رہے تھے. تحریر فرماتے ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی حضور میرے ہر سال بیٹیاں ہوتی ہیں. کرم فرمایا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اور فرمایا اچھا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا. سبحان اللہ. بس اتنا فرما دیا, مصروف تھے. فرمایا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا. یہ فرما دیا وہ شخص چلا گیا. سال 9 8 ماہ 10 ماہ جتنے بھی گزرنے تھے وہ مدت حمل ختم ہوئی, وضع ہوا حمل تو اس میں ہوئی بیٹی. کیا ہوگا؟ ظاہراً جب بیٹی ہوئی ہے نا تو اس نے تولیے میں لپیٹی تو حضور غوث پاک کی خدمت, حضور غوث پاک کی خدمت میں جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کو. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, سنی آدھی ساٹھے اڈے پولے پالے سنی ہے نا خدا کی قسم. یہ گجر صاحب عجیب بات ہے, کہتے ہیں کھول لو انہوں نے چنگا نہیں ہوتا, بھابیاں نے بڑا کہتا, دیوبندیاں نے بڑا کہتا. یقین کیتا جی چنگا نہیں کیتا, اچھا نہیں کرتا ہوں نا. میں نے کہا جو رسول اللہ کی اختیارات کا منکر ہو اس نے اچھا نہیں, تجھے وہ مننے کا مقام ہے کہ تو اس کو برا کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کے منکروں کو برا کہہ رہا ہے. آج وہ لبرل سسٹم چل رہا ہے جی, انسانیت. میں نے کہا پتر تجھے ماں جمنے والی ہوتی نا, تجھے کوئی ماں جنم نہ دیتی اگر میرے حضور نہ ہوتے. سبحان اللہ. ہونا سبحان اللہ. کسی ماں کو ماں نہ کوئی کہتا, کسی باپ کو کوئی باپ نہ کہتا. لوگ تو بیٹیوں کو ویسے قتل کر دیتے, زندہ درگور کر دیتے, جلا دیتے تھے زندہ. ساری انسانیت کے حقوق میرے حضور نے سکھائے. ہونا سبحان اللہ. تو جو سکھانے والے پر ہی ممکن. میں ایک مثال دیتا ہوں, ساری زندگی ایک استاد آپ کو مثال دینے لگا ہوں سمجھنے کی. استاد وہ جو عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. اسی استاد بھی وہ نہیں مانتے کیونکہ گل نہ استاد دی ہے تے نہ شاگرد دی, نہ پیر دی ہے تے نہ مرید دی, نہ مولوی دی تے نہ مقتدی دی. گل ساری گل تے غوث پاک دی نہیں تے نبی رسول اللہ پاک دی بھی نہیں. گل ساری ان سب کی حضور نے بنائی ہے اللہ کی عطا سے, اور حضور کی خدا نے بنائی ہے. اب ایک استاد ساری زندگی میں مثال دیتا ہوں, یہ عامر خان صاحب ہے. انہوں نے اس بچے کو لیا, یہ ایک مشین چلانے کی, یہ مشینیں بنانے کا ان کا کام ہے. انہوں نے 50 سال لگا کر مشین بنانی سیکھی. اب یہ سکھا رہے. اب ایک شاگرد کو 10 سال میں یہ وہ سکھا دیتے ہیں, اپنا ہنر دیتے ہیں. اب وہ کل مشین چلانے والا اٹھ کر ان کو برا بلا کے, اب اس کو اچھا کہو گے یا برا کہو گے؟ سچی گل دسو, برا کہوں گے چنگا کہوں گے؟ برے کہوں گے نا. اپنا فن ایک بندے نے 50 سال سکھ کے اپنا فن اگلے دے دل وچ پا تا, انہوں سکھا تا, انہوں اٹھ کے وہ متعلق گلاں کرے کہ انہوں چنگا تو کسی چنگی نسل نے کہنا کوئی نہیں. یہ تو کی گل ہے. پھر یہ بتاؤ کہ سب کچھ دیا حضور نے اللہ کی ذات. اللہ فرماتے ہیں نا لا و رب العرش جس کو جو ملا کن سے ملا؟ ان سے ملا. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. سب کچھ تو حضور کے صدقے سے ملا ہے. یہ آج 2 ٹکے کا جانور 2 ٹانگوں والا اٹھ کر کہے کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں, اس نے 4 علم کی کتابیں پڑھی اور بکواس کرتا ہے کہ انہیں علم غیب نہیں ہے. یہ کہتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ کہتا ہے کہ انہیں اختیار نہیں ہے, یہ کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے. وہ اتنی باتیں تو مسلمان کیسے حضور کے متعلق سن لیتے ہیں؟ مجھے تو تیری اصل میں فرق لگتا ہے. سچی بات کہوں خدا کی ذات کی قسم میں مذاق نہیں کرتا. بابا خادم صاحب رضوی کہنا سی پترو بابا تے اللہ دا ولی مانتے ہیں نا سارے, یہ کہنے ہیں تو سارے مانتے نا بابے نو اللہ دا ولی. اج تے پوری تاریخ دے وچ
1.5 करोड़ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। सच्ची ते कहो ना सुभान अल्लाह। और मजे की बात आपको बताऊं, बाबा जी ने उनकी कई करामतें मैंने अपनी आंखों से देखी है, अल्लाह की जात की कसम, कई करामतें। वक्त मिला तो कभी बताऊंगा आपको। सुभान अल्लाह। और आज रात जो पिछली रात गुजरी, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाबा जी की करामत देखी को सुभान अल्लाह। आपको मस्जिद में बैठ कर पूरे वसूख के साथ कहता हूँ को सुभान अल्लाह। मेरे साथ बाबा जी का एक वादा हुआ उनके जनाजे पर, उन्हें गल राज दिया, मैं तहदी से नेमली अर्ज करता, तो मेरी आंख लग गई उनके जनाजे में। अभी जनाजा हुआ नहीं था, तो जीशान शाह साहब है रोडों के, शाह साहब ने ना मुझे कहा शादी थक गए हैं, और सोए नहीं थे, रात के चले गए थे हम, तो रात ही तो आगे 3-4 बजने वाले थे। शाह साहब कहते शादी थे मेरे पट्टा देना सिर रख के सो जाओ नींद आती ना। मैं कहा ठीक है शादी, हम जनाजा जी लेट आ, धुप निकली हुई सी, तो मैं सिर रख के सो गया, तो मैंने ना बाबा जी खालसा हुसैन जी साहब का दीदार होया, तो मैंने फरमान लगे शादी रश मतलब बड़ा वा, तो मेरा चेहरा देखना आयो, जे तुसी देख लिया मेरा चेहरा तो मैं ताड़ी जिंदगी च ताना मिलना कोई नहीं, जे तुसी मेरा चेहरा देख लिया जिंदगी ताना मिलना कोई नहीं, तो जे तुसी ना वेख्या भी यानी कि वो रश बड़ा होना, धक्कम धक्की ते काम बड़ा औखा होया, तो फिर मैं तानू मिलदा ही रहा। तो खुदा की कसम औलिया का वादा मैं फिर नहीं वेख्या, मैनू सारे कहना, मैं कहा ना बाबा मैं तो नहीं बाबे नू, मैं बाबे नू मिलना चाहना, जुदा होना कोई नहीं चाहना को सुभान अल्लाह। मिलते हैं जब याद करो मिलते हैं, कसम बाबा याद करें दिल से मिलते हैं, तो बाबा अल्लाह की नेमत है। अब किसी को ना पता चले तो छोड़ो, खैर इन बुजुर्गों की जो शान है अल्लाह ने बुलंद की है। बाबा खादम हुसैन जी कहता सी हजूर दी नमूस पे पहरा देना चंगियां मावां दे पुत्रां दा काम है। हलाली बंदा कभी हजूर की नमूस से नहीं हट सकता, जब भी भौंकेगा हरामी भौंकेगा, तो उस भौंकने वाले का मुंह बंद करेगा तो हलाली करेगा, कोई और नहीं करेगा। अगर ऐसी बात होती जो सहाबा इकराम जो हुजूर को भौंकते थे लोग, उनको सहाबा इकराम ने क्यों काटा? सहाबा ने तो अपने पापा दे थप्पड़ मारे, अपनी मावां नूं बुरा भला किया, अपने वालदा दे सिर ला छड़े, अपने मामियां दे जबड़े कट छड़े। तो जो हुजूर का है बस उसके हो जाओ। जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है, हुजूर की किसी एक सिफ्त से भी, किसी एक सिफ्त से, मसलन कोई के हुजूर रऊफ भी हैं, रहमान भी हैं, पर रहीम नहीं है, उससे मुंह फेर लो खुदा की जात की कसम, समझ लो कि उसके खून में फर्क है। जो हुजूर की हर सिफ्त को माने उसी अहमद रजा कहते हैं, और जो मनवाए उसी अहमद रजा कहते हैं, उसी आशिक रसूल कहते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको उनके अकीदे का पता ही नहीं, अल्लाह की जात की कसम। उन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा, आप हैरान हो जाओ। इतनी बड़ी किताब है मेरे पास देवबंदियों की गुस्ताखियों की, सारी जो इन्होंने गुस्ताखियां लिखी हैं वो उसमें लिखी। इतनी मोटी है वहाबियों की जो इन्होंने गुस्ताखियां की, इतनी मोटी है कादियानियों की जो इन्होंने गुस्ताखियां की। आप हैरान रह जाओ, आपका दिल फट जाए खुदा की जात की कसम। बताते हैं आपको। अब ये बात जो बंदा कहे कि शैतान को तो पीछे का इल्म है दीवार के, हुजूर को नहीं, दसो ते गुस्सा ना आवे तो किए उन्होंने हलाली की है या हरामी? बोलो क्यों? हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। अब बाद में कोई बंदे इतराज करते हैं, जाफर भाई शाह साहब मस्जिद च गाना काढ़िए, मैंने कहा पुत्रो रसूलुल्लाह ने भी मस्जिद में फरमाया था। जे मैं तुहानू ये हदीस ना विखावा, आ चोक ते तुहाडा गिरेबान ते मेरे, तुहाडा हथ ते मेरे गिरेबान, तुहाडे हथ ते मेरा गिरेबान। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, किससे? मुझसे नहीं, मेरी अहले बैत तहारे पाक से। अब कहते हैं ना जी, मैं कहता भाभी हरामी है, देवबंदी हरामी हो जी, शाह साहब ने मस्जिद गाना काटती है, ऐज करता वंज करता। मैं रसूलुल्लाह से हवाला देने लगा हूँ, सुनो को सुभान अल्लाह। हुजूर से बढ़कर तो आपको मजे की बात बताऊं, ये मस्जिद बहुत पाक है पर रसूलुल्लाह से नहीं, हुजूर से ज्यादा पाक नहीं। काबतुल्लाह की फकीरगी का आलम कोई नहीं, खुदा की जात की कसम, पर हुजूर के नालैन से भी पीछे है। सुभान अल्लाह। मुझे क्या खबर, मुझे क्या खबर हुजूर क्या है, ये तो खुदा ही जानता है हुजूर क्या है, और खुदा क्या है ये हुजूर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राज है, मालिक ही जानते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम कि जो मेरी अहले बैत तारे पाक से बुग़्ज़ रखे, 3 बातें। एक बात ये है
یا تو اس کے باپ نے اس کی ماں سے حیض کی حالت میں ملی، تو یہ کیا کام کیا ہوا؟ حرام کام ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ بچہ کی ہوں حرامی کی ہوں حرام کا منہ پیدا ہونا لگ کیا۔ کس نے کہا؟ یہ میں نے کہا یا حضور نے؟ کون ہے؟ رسول اللہ نے۔ کس نے فرمایا؟ سرکار علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا یا تو وہ حیضہ بچہ ہے، حیضہ ماں کا بچہ ہے، یا پھر وہ منافق ہے، یا کیا ہے؟ اور تیسرا حضور نے فرمایا یا پھر وہ زنا کی رات ہے، ولد الزنا ہے۔ تینوں پر کی کہنے حرام زیادہ، کی کہنے حرام زیادہ۔ اب بتاؤ حضور کہاں تھے؟ کدھر تھے حضور؟ مسجد میں۔ کدھر تھے حضور؟ منبر پر۔ سمجھتے ہو اس بات کو؟ تو ان لوگوں کو گالی دینا بھی ثواب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، ان سے پوچھیں اپنے فتح میں فرمایا جو حضور کا گستاخ ہے اسے گالی دینا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اگر نہیں کی تو قرآن کی آیت سنو کو سبحان اللہ۔ اور یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيب۔ سنت کا مطلب بات طریقہ، سنت مطلب طریقہ۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کے گستاخ کو کیا کہا اللہ نے؟ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيب۔ کیا ہے وہ؟ حرام زیادہ ہے۔ قرآن زیادہ پاک ہے یا مسجد؟ تو اللہ نے کدھر کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے۔ تو آج یہ مجھے بڑے اعتراضات بندے، کاش کی اور ہوتے ان کا ذہن بھی بنتا تو لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ دے بندے حضور تو نہ پھرو کور جوابیاں دے تے حضور چھڑ گلا تو تاڈی میری کور چاہنا ہی حضور نے آج حضور کا وفا کرو انشاءاللہ تو جانی رحمت ہو جائے گی۔ تو حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ہن سمجھ آئی میں کیوں انہاں نوں پیڑا کہنا؟ سمجھ لگی؟ تے غلط تا نہیں کردا نا، ہن تے تہاڈے کول دی صداقت تسی فیصلہ کر دو صحیح کردا یا غلط کردا۔ اگر کسی نوں غلط لگدا نا تے پھر وہ اپنے خون نال دھیان کرے کو سبحان اللہ۔ کیوں گل ساڈی نہیں، گل ساری پار دی نہ پار دی، گل ساری۔ میں نے اپنی بات نہیں سنائی، میں نے رسول اللہ کا دین سنایا کو سبحان اللہ۔ ہاں، اور مولا کائنات نے اس شخص کو کہا تھا جس نے کہا حضور تکبیر پڑھتی جماعت پڑھو، آپ خاموش رہے، دوسری باری تیسری باری آپ اب تم جیسے کتے ہمیں دین سکھائیں گے۔ تو میں تو ان کو نہیں کہتا، یہ کہنے کے شاہ صاحب نے وہ مولا علی کی شان ہی لاگے سبحان اللہ۔ مولا علی دی پتر ضرور ہے پر مولا کائنات دی گلی شیف چ ننگن والے کتیاں دی قدماں دی کھا کر کے بھی نہیں ہے گل ساری۔ سرکار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو گل ہے ہی ساری سرکار کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں وہ شخص ہے، عرض کی حضور بیٹی ہی ہوتی بیٹا نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا جب بیٹا ہوگا، سال گزرا حمل وضع ہوا، جب دیکھا تو بیٹی تھی، تولیے میں لپیٹا، لپیٹ کر اٹھایا، اٹھا کر حضور غوث پاک کے قدموں میں جا کر سلام عرض کی، اچھی تک ہو جائے جا کر عرض کیا سلام، آپ نے جواب ارشاد عرض کی حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹا ہوگا اس سال، حضور میرے پھر بیٹی ہوگی، آپ فرمائے بات سن کیا ہم نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہوگا؟ اس نے عرض کی حضور جی ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سال بیٹا ہوگا۔ اور فرمایا پھر سن اگر عبد القادر کی زبان اجل سے یہ نکلا تھا کہ خدا تجھے بیٹا دے گا تو پھر جا کر تولیہ اٹھا، تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو ہم نے کہا وہی ہوگا۔ اللہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے قسم با خدا وہ شخص اسی طرح آپ کے حکم کے مطابق اپنے گھر گیا، جب گھر پہنچا گھر جا کر جب گھر سے چلا تھا تولیے میں لپیٹا ہی تھا تو وہ بچی تھی، جب واپس آ کر کھولا تو بچہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے پترا یہ آدم 500 سال بعد بچیاں نو بچہ کر دے سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا کو سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کی شان نرالی آخر لا واقع آ کے تا نہیں گے لنگر تانوں دے کے بھیجا گے کو سبحان اللہ۔ یہ خصوصی لنگر ہے جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ یا مرشد کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ۔ آج کچھ وقت یہ شیعہ اہل تشیع لوگ ہیں نا، یہ ذلیل حضور غوث پاک کو نہیں مانتے، بڑے خنزیر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث پاک نے لکھا ہے کہ ابو بکر پاک حضرت مولا علی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ یہ اہل تشیع کمینے اس لیے حضور غوث پاک کو نہیں مانتے کہ آپ مولا حسن پاک کی اولاد ہیں۔
سے پالا، اب آپ کو کیا خبر؟ یہ اس لیے حضور غوث پاک کو نہیں مانتے کہ آپ نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کوئی یار سبحان اللہ بنیت الطالبین شیعہ میں آپ نے سارے کتنے لکھے، آپ نے حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، تینوں مولا علی سے افضل ہے، اور آپ نے یہ بات لکھی، آپ نے شیعوں کے فرقے لکھے، 30 سے اوپر فرقے لکھے آپ نے، حضور کتنے شیعوں کے فرقے لکھے، آپ نے 73 فرقے گنائے اسی وقت کو سبحان اللہ۔ غوث پاک نے تبھی بنیت الطالبین شیعہ میں آپ نے تحریر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس رستے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ گزرے، سبحان اللہ، دسو جڑا حضرت امیر معاویہ پاک نو بھونکے وہ ہے حرامی کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر شتم کیا، شبہ ختم کیا، وہ کیا ہے؟ میں اس نے مجھے ہی گالی دی، کسے گالی دی؟ یہ حدیث پاک سنیے نا، من سب نبیت فقتلو، آگے ہے وہ من سب صحابی فضربو، حضور نے فرمایا جو کسی نبی کو بھونکے اس کا سر کاٹ دو، مجھے نبیوں کے امام کو جو بھونکے اس کی سزا اور ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، فرمایا کوئی کسی بھی نبی کو بھونکے، ہم کسی بھی نبی کو بھونکے اسے واسطے جہنم کر دو، اور جو کسی میرے صحاب کو بھونکے اس کے 80 کوڑے موڑو۔ ہر صحابی نبی جنتی، ابو بکر عمر جنتی، عثمان غنی جنتی، علی کرم اللہ وجہ الکریم جنتی، ہر صحابی نبی جنتی اور صحابیات بھی جنتی، سیدہ طیبہ جنتی، مولا حسن و حسین جنتی، حضرت معاویہ جنتی، اور ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی جنتی۔ آپ نے فرمایا کتنا مقام ہے حضور غوث پاک رضی اللہ، سیدی اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے فتاوی شریف میں لکھا، آپ نے فرمایا ہے کہ تابعین کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی حضور غوث پاک ہیں، تابعین کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضور غوث پاک۔ اور اپنے کلام میں تو آپ نے فرمایا صحابیت ہی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے غوث، آگے قادری منزل ہے یا غوث یا میرے مرشد، آگے آپ کا مقام ہے۔ اور ایک میں لکھتے ہیں فرماتے ہزاروں تابعین سے تو فضوحا ہونا، سبحان اللہ۔ ایک جگہ امام شتنوفی نے غالباً لکھا، آپ نے فرمایا وہ تابعین جو قرآن شریف کی آیت کے مصداق ہیں ان کے علاوہ جتنے تابعین ہیں اب ان سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ جو تابعین آیت مبارکہ کے مصداق ہیں ان کے علاوہ باقی سب تابعین سے بھی آپ افضل ہیں، اللہ نے اتنا مقام دیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کا اللہ نے رتبہ کیا رکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس بازار سے، جس گلی سے، جس کوچے سے، جس رستے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اپنی سواری پر، آپ کے اس رستے میں ہم محبوب خدا، محبوب خدا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب زمانی قطب ربانی شہباز اللہ تعالی قندیل الرانی غوث سلطانی قطب القطاب سر الاسرار غوث الغیاث حضور غوث پاک تشریف فرما ہو، اور آپ جس سواری پر تشریف فرما حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس مبارک سواری کے سموں کو، قدموں کو لگ کر مٹی اڑے اور وہ اڑ کر ہم عبد القادر جیلانی پر پڑے، مجھے غوث اعظم دستگیر پر پڑے، میں میرے جنتی ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذلیلو تشیو رامیو تجھے شرم نہیں آتی کہ حضور کے اصحاب کو بھونکتے ہو، گالیاں دیتے ہو؟ ذلیلو، حضور نے فرمایا جس نے میرے اصحاب کو بڑا بلا کہا اس نے مجھے مصطفیٰ کو بڑا بلا کہا۔ ہم کہتے ہیں بعض آج تاڑا ہے ایسی اینجی پریشن کرنا کو، سبحان اللہ، انشاءاللہ ساڑھی جان پہ نکل سکتی ہے پر حق نہیں تو نکلنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں بڑا دھوکہ ہوا ہے، یہ انتظامیہ والوں کو میں کہتا ہوں، سارے میں کہتا ہوں حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے خدا کی ذات کی قسم، سب کے لیے تنبیہ ہے، اور میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنی جانوں پر بھی رحم کریں، ہمارے ائمہ اکرام کی جانوں پر بھی رحم کریں۔ اس سے مراد ہمارا گاؤں نہیں، میں پوری دنیا، اور پہلے میں اپنے گاؤں والوں کو کہتا ہوں کہ جو بھی حق بولتے ہیں اسے بولنے دیں کو، سبحان اللہ، اس کا ساتھ دیں،
بلکہ آپ کا امام ڈیلا ہے تو امام تے ٹوئی چ تسی کی کہندے ہوندے آر دے کے کو حق بلواؤ کہ مولوی تینوں اسی پیسے دینے حلال کر ایسا نہیں دینے بھی اتنے منہ چ چنے بہ کے لے کے بہ جا تے اپنی یاریاں پال تے اپنے اتنے پیسے کما حق بیان کر اتنے کیونکہ کل کچھ تین بھی کور چنی تے کچھ سانو بھی ہونی تو بھی پھسوں گا سانو بھی پھساؤں گا گل ساری خدا کی ذات کی حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا ٹائٹل پتہ کیا ہے ادھر دیکھو اے چھوٹے باتیں نہ کرو بیٹا آپ نے کتاب کا ٹائٹل دیا مسجد کی انتظامیہ مسجدوں کی کمیٹیاں شیطان کی بیٹی ہے کیوں دیا انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کامل ہے کس وجہ سے دیا اس وجہ سے دیا کہ یہ حق کو چھپوانے کے لیے امام کو کہتے ہیں حق کو چھپانے کے لیے کس کو کہتے ہیں امام کو کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم یہ عبدالجبار صاحب بیٹھے ان سے پوچھے جب یہ معاملہ بنا ساجی جدوں 17 مسجد شریف دے وچ کی ہویا سانو کی کیا گیا سانو امام وہ پوچھے تو اے بکواس کرن دیا کہ تسی کسے دے خلاف کرنے میں تیرے پیو دی مسجد اکھے انتظامیہ دی طرفوں بھی اعلان تے امام دی طرفوں بھی اعلان میں کہا پترا یہ گل تے ہونی نہیں نہ تیری گل نہ انتظامیہ دی تے نہ میری تے نہ اے امام دی گل تے ساری سرکار ساری سایہ کروائی گئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ گل ساری سرکار دی خدا دی ذات کی تو کیا ہوا اس امام نے مجھے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا میں تے میرے کو پوری پاور ہے تو پوری انتظامیہ دی پاور میں مسجد بیٹھ کرنا جاؤ 17 مسجد دی پوری انتظامیہ نو قرآن چا کا دے پوچھ لو جے انہوں نے ایک باری بھی کیا ہوئے انہوں کڈو تے مینوں رکھو پوری انتظامیہ نو پوچھ لو وہ بعد میں میری طرف ساری باتیں بھی ہیں مجھے روڈیوں سے شاہ جی تو یہ چنگا نہیں کیتا قاری صاحب کو ڈال میں کہا لا لیو میں کچھ نہیں کیتا انہوں میرے منہ تے بٹھا خدا کی ذات کی قسم اور یہ علی کی دکان میں بیٹھا میں نے کہا اسے میرے منہ پر لے کر آؤ یہ تو خود رافضی ہے 4 پیسے دے کر ایمان بیچ دیتا ہے بات یہ نہیں ہے خدا کی ذات کی قسم اگر میں بھی جھوٹ بولا تو تسی میرے جی میں حق بیان نہ کرا نا تو میرے گلے وچ او پٹا پاؤ جڑا اپنے کتے نو پڑنے تے گلیاں چ کسیٹے ہو میں کہنا لعنت ہے زندگی تو چنگا مر جانا چنگا تے جی حق بیان کرا پھر تسی بھی حضور دا پٹا پا لو میں تے پایا ہوا سبحان اللہ رسول اللہ نے پایا تسی بھی پا لو گل ساری سرکار کی تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آخر اللہ واقعہ سناؤں گا کو سبحان اللہ پسینہ ان تانو ہی آ گیا کو سبحان اللہ میرے غوث پاک کی بارگاہ ہے اونچی کہ سبحان اللہ اب آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے آپ کی بارگاہ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ غوث پاک سے مانگنا یہ بہجت الاسرار کا واقعہ سناتا ہوں کو سبحان اللہ وہ واقعہ سنانے لگا سی اسی لمبا اے ذرا تھوڑا شارٹ وہ سبحان اللہ غوث پاک کی خدمت میں نذرانہ بڑا آتا تھا کیا بڑا آتا تھا بادشاہ دے بادشاہ سے نذرانے دے آنے چاہیے نا کو سبحان اللہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا آپ مدرسے کے بچے ہوتے تھے نا ان سے پوچھ لیں امام ستنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ جب جاتے نا تشریف لے جاتے تو انہیں فرماتے مر جاؤ سارے مر جاتے تھے واپس آ کر فرماتے تو واپس آ کر فرماتے تھے اٹھ جاؤ تو سارے اٹھ جاتے تھے کوئی ایک دن ایک بڑھیا مائی اس کا بچہ گیا مر تو انہوں کوئی سیانا بندہ ٹکر گیا انہوں نے کہا ایک کوئی سی بابے آ بھی گیا انہوں نے کہا پھر میں تینوں ایک بابے کو بھیجنا اتنے آ جا کمینے کہتے ہیں یہ بابے دیتے کیا کر کیا سکتے ہیں میں کہا کمینے تھی تھا کرا دندے ہیں تو یہ زندہ بھی کر دیتے ہیں مردہ بھی کر آپ ان کے غلام آج 700 سال 800 900 سال بعد آنے والے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بزرگ دیکھے جنہوں نے مردے زندہ کیے خدا کی ذات کی قسم اور پھر کسی کا دل مردہ زندہ کر دینا یہ کسی مردے سے زندہ کرنے سے کام نہیں ہے کوئی سبحان اللہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ مولانا الیاس قادری نے کتنوں کا زندہ کیا تو نا سبحان اللہ مولانا الیاس قادری نے کتنے مردوں کے زندہ دل کیے لاکھوں کروڑوں کے مردہ دلوں کو زندہ کیا سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم اور ہمارے بزرگ ہیں ابھی کسی میں مشیت کسی حکمت کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا اور بحمداللہ 2 سے 3 سے زیادہ مردے ان کے زندہ کیے ہوئے ابھی موجود ہیں 2 تو ابھی زندہ بھی ہیں سبحان اللہ اور وہ شخص ابھی بھی موجود ہے اور ان جن لوگوں کے سامنے زندہ کیا وہ لوگ بھی موجود ہیں
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀਓ ਸਾਡੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਗੋਸੇ ਪਾਕ की बारगाह में नजराने शी बड़े आते थे ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਸੂਟ ਹੋਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਤਰਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ करो सरकार दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मकाम देखें नुमान भाई, एक शख्स आपके पास आए चोरी करने, आप उसे क्या देंगे? छितर दोगे कि नहीं? चोर आवे तो फाड़ लिए तो की करते हैं दिले कि नहीं? पर वो बारगाह वसीयत है। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ चोर है, नियत कर ली उसने कि चोरी करेगा 9। अब इस नियत के साथ वो चोर आप घर तशरीफ ले गए तो उसने दीवार वगैरह फैलांगी तो आप रात को सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। कौन सुभान अल्लाह। अजकल तो पीना पक्कियां टिकटां कटाइयां जन्नत दियां, सौ के माल चंगा खांदे आ, चंगा सुतरदे आ ते खुश हो के 10 रोटियां 2 किलो मुर्गा। मैं हुण की तुहानूं बनावा, क्या नहीं लगाना मशीद है, सारा कुछ खा के पीर साहब आराम फरमा रहे हैं। रात सारी सुते सी, इन्हां नहीं पता रात सारी खाते ही कीता कुछ। तो वो बुजुर्ग थे 40 साल, एक रिवायत में 45 भी पढ़ा, एक में 40 पढ़ा, 40-45 साल आपने इशा शरीफ के वुज़ू शरीफ से फजर शरीफ की नमाज अदा फरमाई है। तो ये इसलिए नहीं कि वो विलायत के मुकाम पर फाइया हो, ना वो पता कब के अल्लाह के वली है, वो तब भी अल्लाह के वली थे जब हुजूर में राज की रात तशरीफ लगी। हुजूर ने उस वक्त ही आपको वलियों का इमाम बना दिया था। सिर्फ ये इश्क रसूल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। ये नारा हैदरी से पहले लगना है, क्योंकि ये मौला अली ने फरमाया है। तरतीब का ख्याल रखा करें, अल्लाह हुजूर के सिर की बरकत अता फरमाए। तो वो चोर आ गया आपके आस्थाना शरीफ पर, आस्था है ये किस्सा है जीलान का, मरहबा मरहबा। तो वो चोर राहजन बना दिए मेरे इमाम ने, मेरे आका इमाम लोरिया मुर्शिद करीम रज़ी अल्लाह तआला। आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की ज़ात के हक़ के साथ मशगूल थे। उस चोर ने जब आपकी ज़ियारत की ना, कि आपको भी जानते, उन्हें थोड़ी पता सी ये पीरा दे पीर है। ये 15वीं सदी के आने वाले लोगों को लुट के खाने वाले पीर नहीं गए, ये पीरा दे पीर को सियादत दस्तगीर। आप रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, इबादत में मशगूल थे। वो आयत सफ़ों में छुप गए। किधर छुपा? सफ़ों में छुप गया, सफ़े ऊपर गाल दी। तो आप तशरीफ फरमाते, वो तो फलांग कर आया था, तो 6 अब्दाल आपकी खिदमत में हाजिर हुए। क्या हुई? 6 अब्दाल आपकी खिदमत। दरवाजे पर दस्तक आपने खोला, तो मैं आज हाजिर हुए। अर्ज़ की हुज़ूर सलाम, आपने इरशाद जवाब इरशाद फरमाया। अर्ज़ की हुज़ूर काम से है, फरमाया क्या काम है? अर्ज़ की हुज़ूर हमारे इलाके के कुतुब पाक दुनिया से विसाले ज़ारी फरमा दी, हमें कोई कुतुब ही अता फरमा दे। कहते कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या आओ दसो की करते ने सुभान। मैं क्या भाभीओ कम अज कम चोरी बन के चल जाओ, तुहानू भी कुतुब बना देंगे। सुभान अल्लाह। बंदियों चोर बन के चल जाओ आपके आस्थाने, तो तुहानू फिर भी कुतुब बना देंगे। सुभान अल्लाह। पर ठग बन के ना जाओ जेड़े तुसी अकीदे दे चोर, वैसे चोरी करने जाए तो उसे वो कुतुब बनाकर भेजते हैं। ये बद अकीदगी वाली ठगी ना लगाओ, इसकी 2 जहां में कोई भी छुट्टी नहीं है। आप आ जाए अल्लाह ताला की खिदमत में चोर बन, तो अब सुबह हुए थे, आपने फरमाया ऐसा करो सुबह ले जाओ, सुबह आना, सुबह तुम्हें कुतुब अता फरमा देंगे। तो बुजुर्ग जेड़े सी वो कहते करामत जारी होनी सी ना, कहो सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर
दूर से आए हैं, करम फरमा दे, उन्हीं दे दो सोने ताड़ा केड़ा टिल लगदा। हुजूर करम फरमा दे, आप ही अता फरमा दे। आप अच्छा चलो फिर वो सबे उठाओ, कुतुब पड़ा हुआ है, वो सबे उठाओ, कुतुब पड़ा हुआ है। अब रावी कहते हैं खुदा की कसम, उन्होंने जब सबे उठाई तो जो ने क्या फड़या, उन्होंने क्या फड़ गया, तो उन्होंने कहा आलम वसालम मरहबा या सईदी, ये साढ़े कुतुब आप उठो, ए कुतुब आप उठो। बोल कहा नहीं नहीं अल्लाह की कसम, मैं कुतुब नहीं, मैं तो चोर हूँ। मैं कुतुब नहीं, मैं हूँ चोर। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू साढ़ा कुतुब है। तो उन्होंने अर्ज की, उन्होंने फरमाया कि नहीं हुजूर मैं चोर हूँ, अल्लाह की कसम चोरी करने आया हूँ। तो हुजूर को से पार, हाँ चोरा, तेनू पता नहीं तू केदे वेड़े बड़ा है। मैं चोर शोर तब था जब दिल्ली से अब्दुल कादिर में नहीं आया था, अब तू बाहर गए वसीयत में आ गए, जा तू इनका कुतुब है। ये अल्लाह ने मकाम बख्शे हुजूर के सदके से। आज भी जो मांगो अल्लाह मिलता है, और वो अल्लाह और उसके हबीब की अता से अता फरमाते हैं। बिहम्दिल्लाह मैंने बहुत कुछ पाया वो से पाक से मांगकर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ऐसे होने जिन्हों ने मिलिया, पर अकीदे दा पक्का होना शर्त है। हमारे लोगों के यकीन कामिल नहीं है, लोग तो रब से मांग कर यकीन कामिल नहीं रखते। हुण बंदे आके कहंदे अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे को दुआ मांगो कबूल होगी, फरमाया ਤੁਹਾਡਾ यकीन है? किन्ने लोग जेडे आ कहते मैं बड़ियां दुआओं कीतियां कबूल नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? रब फरमाए करो तुम्हारी यकीन में कमजोरी है, यकीन पुख्ता करो अल्लाह और उसके हबीब से और आपके प्यारों से। अल्लाह उसके हबीब से, आपके प्यारों से जो मांगो मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे हुजूर को मांग लिया करो, जब हुजूर मिलते हैं फिर सब मिलता है।